السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت، ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کا مقام سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہے۔ کیونکہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے اور بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور ان کا کردار ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم صرف محبت نعروں کی حد تک، بینرز کی حد تک، سائن بورڈز کی حد تک اور جلوسوں کی حد تک صرف ان چیزوں میں سمٹ کر رہ گئے ہیں، حالانکہ محبت کا اصل معنی کردار کو فالو کرنا ہے۔ ان کا کردار کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی نماز کیسی تھی، ان کی تلاوت کیسی تھی، ان کے شب و روز کیسے تھے، ان کی زندگی میں جب شب و روز آئے تو وہ کیسے گزارے، خوشیاں کیسی گزاریں، اور اگر غم آ گیا تو وہ کیسے گزارا۔ پیارے بھائیوں، بہترین اور عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں کہ ہمیں کوئی غلام دے دیں، ہمیں کوئی لونڈی دے دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ میں چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے بن چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی مشکیزوں میں بھر بھر کر لاتے ہیں اور ان کے کندھوں پر نشان پڑ چکے ہیں۔ تو ہمیں خادمہ کی ضرورت ہے، کوئی خادم دے دیں، کوئی غلام دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تشریف لائیں تو شرم کے مارے، حیا کے مارے وہ اپنے والد گرامی سے بات ہی نہیں کر سکیں۔ اس قدر زیادہ حیا کرنے والے اپنے والد محترم سے، اس قدر زیادہ شرم رکھنے والے اپنے والد محترم سے، اور اس قدر زیادہ ادب کرنے والے اپنے والد محترم سے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئیں واپس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ غلام اور لونڈی لے کر نہیں آئیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں شرم کے مارے اپنے بابا سے بات ہی نہیں کر سکی۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی آنکھوں میں اپنے والد گرامی کا حیا پیدا کریں، ان کے بارے میں ایک ادب رکھیں، ایک شرم رکھیں، اپنے والد محترم کے بارے میں ایک حیا رکھیں۔ آپ کی آنکھوں میں اپنی والدہ کے لیے ایک حیا ہونی چاہیے، ان کا ایک وقار ہونا چاہیے، ان کی بات کا اور ان کی پرسنالٹی کا آپ کے اوپر ایک گہرا اثر ہونا چاہیے۔ اور یہ کردار ملتا ہے تو اہل بیت سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گھرانے سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذاہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کان یخرج علی راحلتہ من المدینۃ الی مکہ، کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتے، اپنی سواری پر سوار ہوتے، تو پورے راستے میں تقریباً 500، 550، 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سفر ہے۔ پورے راستے میں، پورے سفر میں اپنی سواری کے آرام کا بھی خیال کیا کرتے، اپنی سواری کے کھانے چارے کا بھی اہتمام کیا کرتے، خیال رکھا کرتے، اس کے پانی کا بھی خیال رکھا کرتے، اس کے لیے آسانی کا بھی خیال رکھتے، وزن اتنا ڈالتے جتنا وہ اٹھا سکتے۔ پیارے بھائیوں، ان عظیم لوگوں نے تو جانوروں کا بھی خیال کیا ہے۔ ہم اپنے بوڑھے باپ کا خیال نہیں کرتے، ہم اپنی بوڑھی ماں کا خیال نہیں کرتے۔ کمزور بہن ہے، پتہ ہے وہ کمزور ہے، اس کے گھر کے حالات اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں،
لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے، کبھی 2 منٹ کی کال بھی نہیں کی، کبھی حال احوال ہی نہیں پوچھا۔ اور ہمارے دعوے کیسے ہیں؟ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، نعرے ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن کردار ہمارا زیرو ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ لوگ اپنے جانوروں کا بھی خیال کیا کرتے، ہم اپنے بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ پتہ بھی ہے کہ میرے بھائی کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، پتہ بھی ہے کہ معاملات کس طرح گزر بسر ہو رہا ہے، لیکن ہم بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ایک بہن ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، تو بہن کا جو وراثت کا حصہ ہے اس پر بھی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، دکانوں کے کرائے کھا رہا ہے، مکان استعمال کر رہا ہے، اور اوپر سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی ہے اور جہیز نہیں دیا، کروڑوں روپے کا جہیز دیا ہے، لاکھوں کا جہیز دیا ہے۔ تو پیارے بھائی، اگر آپ نے لاکھوں کا کروڑوں کا جہیز دیا ہے تو وہ آپ نے ایک تحفہ دیا ہے، وہ وراثت کا حصہ تو معاف نہیں نہ ہوا، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ وراثت کا جہیز کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا لنک ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے باقاعدہ کہ چھوٹے بھائیوں نے بابا کا جو مکان ہے وہ اتنے سال استعمال کیا ہے، بڑے بھائیوں نے استعمال کیا ہے، تو چھوٹے بھائی کہتے ہیں ہم بھی استعمال کریں گے 5-5 سال 10-10 سال۔ تو پیارے بھائیوں، یعنی اس قدر زیادہ ظلم کی کیفیت ہے، اور اہل بیت کا نام لے کر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے نام پر کس قدر زیادہ ڈٹھائی کے ساتھ ہم ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کردار سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا، تو اب دیکھیں ان کا رویہ کیسا تھا۔ جب سائل نے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دیں، میرے ساتھ تعاون کریں، میں بڑا کمزور ہوں، تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرحبا، خوش آمدید۔ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خوش آمدید۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں دوں گا اور وہ ذخیرہ ہو جائے گا، کل قیامت کے روز میرے لیے تمہارے ذریعے وہ ذخیرہ ہو جائے گا، تمہارے ذریعے اللہ پاک مجھے اس کی برکات اور ثمرات کل قیامت کے روز عطا فرمائیں گے۔ یعنی وہ لوگ اس قدر زیادہ پاکیزہ ذہنوں والے، اس قدر زیادہ پاکیزہ اخلاق والے، اس قدر اعلیٰ اور بلند کردار والے، لیکن ہمارا رویہ کیسا ہے؟ بہت ہی برا اور بہت ہی نیچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، ان کا کردار بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ۔ اب دیکھیں، اب ہمارے سامنے کوئی ہمارا مخالف آ جائے نا، تو ہم اس کو کھانے کو دوڑتے ہیں، اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں کہ یہ میرا مخالف ہے، جگہ جگہ پہ میری بے عزتی کر رہا ہے، جگہ جگہ پہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جگہ جگہ پر اس نے میرے بارے میں بہتان بازی کی ہے، میری چغلیاں کرتا پھر رہا ہے، تو ہم اپنے مخالف کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن قربان جائیں حضرت امام زین العابدین جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے مخالف جو ان کے بارے میں چغلی کرتا تھا، ان کے بارے میں غلط افواہیں اڑاتا تھا اور بہتان بازی کرتا تھا، جگہ جگہ پہ ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، ایک دن اچانک ان کے سامنے آ گیا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ گھبرا گیا، وہ ڈر گیا کہ اب تو میں پکڑا گیا ہوں، اب میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں، وہ اہل بیت آل رسول کے عظیم موتی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ولی رب العالمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے قریب ہو، میرے پاس آؤ۔ وہ پاس ہوا تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں کہیں۔ ایک بات یہ کہی کہ میرے اللہ، جو یہ بندہ میرے بارے میں باتیں کہتا ہے، اگر تو وہ خامیاں، وہ غلطیاں، وہ گناہ میرے اندر ہیں، تو اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ جو یہ باتیں میرے بارے میں کہتا ہے وہ میرے اندر نہیں ہیں، یہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے، تو اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ کیا عظیم کردار ہے، کیا عظیم اخلاق ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ وفات پا گئے تو آپ کو غسل دیا گیا، یہ بھی واقعہ سیر اعلام النبلاء میں حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کی کمر پر نیلے نشان ملے،
تو جب تحقیق کی گئی پوچھا گیا کہ یہ کس قسم کے نشانات ہیں، آپ تو بڑے ہی زاہد، عابد، متقی، نیک اور بااخلاق با کردار آدمی ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ جب مدینے والے سو جاتے تھے تو یہ اپنی کمر پر راشن کے، غلے کے، اناج کے تھیلے اٹھا کر، بوریاں اٹھا کر غریب لوگوں تک پہنچایا کرتے، رات کے اندھیرے میں یہ لوگوں تک سامان پہنچایا کرتے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے، نیکی بھی چھپا کر کی جا رہی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیا کردار ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا؟ تو اہل بیت سب سے عظیم ہیں، ان کا کردار سب سے عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اعملی لا تغنی عنکی من اللہ شیئا، میری بیٹی عمل کرنا، نیک عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہوں تو میرے بابا مجھے بچا لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لا تغنی عنکی من اللہ شیئا، کل قیامت کے روز اگر تمہیں بچائیں گے تو تمہارے نیک اعمال بچائیں گے۔ نیک عمل کرنا، نیک عمل میں پیچھے نہ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے، پیار کے ذریعے اور بڑے ہی احسن انداز سے آل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت جیسا کردار نصیب فرمائے اور ان کی محبت پر زندہ رکھے اور ان کی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔